بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے اہم واقعات کی پیشن گوئی پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ ان میں سے بہت ساری پیشن گوئی پوری ہو گئی ہیں، کچھ اس وقت ہو رہی ہیں، اور جو نہیں ہوئی ہیں ان کے جلد پورا ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے متعلق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خبردار کیا تھا کہ دشمن مسجد اقصی کے خلاف سازشیں کریں گے، اور مسلمان اس سے محبت کا اظہار یوں کریں گے کہ اگر ایک مسلمان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی زمین کا ہوگا جہاں سے وہ صرف مسجد اقصی کو دیکھ سکے، تو وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس پیشن گوئی کا کیا مطلب ہے، ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ عزیزان گرامی، اوپر بیان کی گئی حدیث شریف سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کی جگہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، مگر اس کے بعد بھی صحابہ اکرام مسجد اقصی کو نہیں بھولے اور وہ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور مسلمان قیامت تک مسجد اقصی سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اگر انہیں مسجد اقصی یا اس کے آس پاس ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا زمین کا نصیب ہو جائے کہ جہاں سے وہ صرف مسجد اقصی کو دیکھ سکیں، تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کی آشائش اور مال و دولت سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اور اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمان آزمائشوں کا سامنا کریں گے۔ مسلمانوں کو بیت المقدس سے باہر نکالنے کی سازشیں ہوں گی، جبکہ مسلمان کو بیت المقدس کا 1 انچ پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوگا۔ دوستو، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس حدیث کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ امن معاہدے کا ڈھونگ رچا کر فلسطینی مسلمانوں کو ان کے ہی ملک میں یہودیوں نے قید کر دیا ہے، ان کی ضروریات زندگی کی سپلائی روک دی ہے تاکہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے، اور برسوں سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کی دہشت گردی اور حیوانیت کا یہ عالم ہے کہ چھوٹے معصوم بچے، عورتیں اور بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ساری دنیا سے عزیز ہوگا۔ اس پیشن گوئی کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے آج فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے سامنے ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے بیوی بچے ماں باپ شہید ہو گئے، مگر وہ مسجد اقصی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی قیامت تک چھوڑیں گے۔ پوری دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل مسلمانوں پر برسوں سے ظلم کرتا چلا آیا ہے، تب لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، مگر جب فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تب دنیا انہیں آتنکوادی کہنے لگتی ہے۔ خیر، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی میں نے اوپر بیان کی، وہیں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی، ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی رسوا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی فلسطین کا مسلمان شہید تو ہو جائے گا، مگر یہودی اور عیسائی انہیں کبھی بھی گھٹنوں پر نہیں لا پائیں گے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ابھی فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آئے گا جب بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کے اختیار میں ہوگا۔ دنیا بھر کے حکمران خاموش ہیں تو کیا ہوا؟ پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو بنائیں تو کوئی بات بنے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسا درد اور ان کی تلوار لے کر بیت المقدس پہنچے، نہیں تو پھر میرے حسین علیہ السلام کے بیٹے کو تو آنا ہی ہے۔ جب امام مہدی علیہ
अलैहिस्सलाम आएंगे तब तो बैतुल मुक़द्दस फतह होना ही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जालिमों को निस्तो नाबूद फरमाए।